اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں صدیوں سے ضلع خضدار کی وادی مولا ایک عظیم گزرگاہ رہی ہے۔ اسی راستے سے ہمارے وہ آبا و اجداد جو موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے عظیم شہروں میں رہتے تھے، وہ دور دراز بابل اور نینوا سے تجارت کے لیے آتے جاتے، اور اسی راستے سے 6 صدی میں بادشاہ کورس اور اس کے بعد دراوش اپنی سلطنت کے مشرقی علاقوں کے دورے کو آئے۔ وادی مولا سینکڑوں دیہات پہ مشتمل ہے جو کہ دریائے مولا کے دونوں دہانوں پہ آباد ہیں۔ یہاں کے مقامی افراد دریائے مولا کے پانی کو بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی وجہ شہرت چٹوک واٹر فال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خوبصورت چشمے کے بارے میں معلومات دیں گے۔ خضدار سے مولا چٹوک پہنچنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ درہ مولا سے ہوتا ہوا چٹوک تک پہنچتا ہے۔ یہ روٹ دوسرے روٹ کی نسبت مشکل ہے، لیکن اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور زیادہ تر حصہ کچی سڑک پر مشتمل ہے۔ دوسرا راستہ M8 کا ہے جس کا فاصلہ 140 کلومیٹر ہے، اور عموماً مولا چٹوک پہنچنے کے لیے یہی روٹ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس روٹ کا صرف 15 کلومیٹر کا فاصلہ کچی سڑک پر مشتمل ہے، اس لیے 4x4 گاڑی کے بغیر یہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ آپ گوگل میپ کی مدد سے یہاں تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ مولا چٹوک کا راستہ بہت دشوار ہی صحیح، لیکن بہت ہی خوبصورت مناظر پر مشتمل ہوتا ہے۔ سہولیات کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پہ گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس موجود ہے۔ بکنگ کے لیے خضدار کے DC آفس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس میں ٹھیک ٹھاک کمرے بما ضروری فرنیچر موجود ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے ٹوائلٹ نان فنکشنل ہیں، اس لیے آپ اسے کیمپ سائٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے یہاں پہ کوئی سہولت موجود نہیں، اس لیے کھانے اور پینے کا ضروری سامان اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ یہاں پہ یو فون نیٹ ورک کی کوریج موجود ہے۔ اگر آپ کا تعلق چروائے گھرانے سے ہے یا آپ نے زندگی میں کبھی بکریاں چرائی ہیں تو آپ چرواؤں کی محفل سے اچھی طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے رات کو چرواؤں کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا، جو کہ اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ رات کو محفل کے ساتھ صبح کو ہمیں خالص چکی کے آٹے سے بنے پراٹھے اور بکری کے دودھ سے بنی دودھ پتی چائے پلائی۔ کے بعد ہم لوگ ریسٹ ہاؤس کی بائیں جانب سے راستے پر اتر کر آبشار کی طرف روانہ ہوئے۔ اس راستے پہ چند گز تک جیپ یا 4 ویل جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ گاڑیوں کو زحمت نہ دی جائے، کیونکہ ٹریک مشکل سے آدھے گھنٹے کا ہے اور زیادہ چڑھائی بھی نہیں۔ پورا ٹریک جھرنوں اور دھاروں پہ مشتمل ہے، اس لیے اپنا سامان میں نان سلیپر چپل ضرور رکھیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے چٹانوں پہ کودتے پھانگتے آگے بڑھتے جائیں یا پانی میں چھپ چھپ چھپا کے اڑاتے چلیں۔ آدھے گھنٹے کی واک کے بعد آپ چٹوک کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے چٹوک کے آبشاروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر آبشار کی اپنی خوبصورتی ہے۔ چٹوک کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ہر بارش کے بعد اپنا رنگ بدلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو یہاں پہ بڑی تالاب نظر آئے، اگلی دفعہ یہ گہرا تالاب بجری سے بھرا ہوا ملے۔ اس لیے چٹوک کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آبشار ایک جیسا نہیں رہتا اور ہر دفعہ آپ کو نیا ملے گا۔ چٹوک میں شروع میں ایک بڑا تالاب ہے جس میں تیراکی اور فشنگ کی جا سکتی ہے۔
اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ سائڈ سے ہوتے ہوئے اندر جا سکتے ہیں۔ جس نے یہ پہلا پول صراط پار کر گیا اس کے سامنے مزید جنت نشاں ہوں گے۔ اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو سیفٹی جیکٹ ضرور پہن لیں۔ چٹانوں سے مسلسل پانی گرنے کے باعث ان چٹانوں میں اردن کے پیٹرا کے غاروں کی طرح کے نقش و نگار اور راستے بن گئے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ رسی ضرور رکھیں تاکہ اگر آپ کے کسی دوست کو تیرنا نہیں آتا تو اسے آسانی سے پار کروا سکیں۔ چٹوک براہی زبان میں قطرے کے ٹپکنے کو کہتے ہیں۔ میرا تعلق مولا چٹوک سے ہے۔ میں پچھلے 25 سال سے جب بھی گاؤں آتا ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ چٹوک آبشار پہ پکنک کے لیے ضرور جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو بدلتے دیکھا ہے اور اس سے منسلک ہر لوک کہانی سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وسیع لینڈسکیپ، منفرد رنگ، روپ اور جیومیٹریکل اشکال والے پہاڑوں پر جو فائن ورک قدرت نے کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے میرا رب بہترین تخلیق کار ہے۔ ہر پہاڑ جیسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہو، اور پہاڑوں کے اندر نامعلوم مقامات سے سینکڑوں کی تعداد میں چشمے بہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست عبداللطیف آ رہے ہیں۔ منہ بند کرو بھائی، منہ بند کرو، پاؤں پہ زور لگاؤ۔ اللہ خیر کرے، چڑھ گیا۔ یہ غضنفر بھائی بھی چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چٹوک میں تقریباً 500 سے زیادہ آبشار موجود ہیں۔ ہر آبشار کی اپنی منفرد خوبصورتی ہے۔ مسلسل پانی رسنے کی وجہ سے چٹان زیادہ پھسلن ہو جاتے ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ پہلی بار سفر کر رہے ہیں تو مقامی افراد سے ضرور مدد حاصل کریں۔
चुटोक में वाकई ये आबशार वाटर मसाज के लिए मशहूर है। 20 फुट बुलंदी से आते हुए आबशार के नीचे खड़ा होने से आपकी सफ़र की थकावट कुछ लम्हों में ख़त्म हो जाती है। चुटोक आबशार से वापसी पर हम लोगों ने रेस्ट हाउस में मटन सब्जी से लंच किया। अगर आप कर्क के रास्ते सफ़र कर रहे हैं तो खोड़ी के मकाम पे वाक़ इन ढाबा नुमा होटल में दूध पत्ती चाय पीना न भूलें। मैं नहीं बेचूंगा कुछ भी नहीं। खालिस दूध से बने दूध पत्ती चाय आपके पूरे दिन की थकावट मिटाने के लिए काफ़ी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। महफिल ना जा गए